بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو جماعت دہم قصہ غزل، جس کی پہلی غزل ہم نے پڑھی حسرت موہانی کی، اس کی آج مکمل مشق حل کریں گے۔ اپنی کتابوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی مکمل مشق حل کریں، جس کا سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فزا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فزا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضا الہی اور خوشنودی الہی کی خواہش، تمنا، آرزو اس کی رہنما ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت اور مشکل اس کے لیے پریشانی یا دکھ نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ بے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیم، شاید منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ تو شاید منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس لیے پر امید ہے کیونکہ اس نے ابتدا کر لی ہے اور وہ پر امید ہے کہ اسے اپنی منزل بھی ضرور مل جائے گی۔ سوال نمبر 2 ہے کوسین میں دیے گئے موضوع لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، محبوب کی ڈیش رہنما بن رہی ہے، آرزو۔ بے، غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا ڈیش ہونا ہے، غیر ہونا ہے۔ جیم، اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد ڈیش ہے، 6 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حسرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف، کون سی چیز راحت فزا ہو گئی ہے؟ مصیبت۔ بے، شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ محبوب کی تمنا کو۔ جیم، کون سا راستہ ہے جہاں باد سرر صبا ہو گئی ہے؟ دیار وفا میں۔ دال، انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا، شروعات کرنا۔ سوال نمبر 4 ہے حسرت موہانی کی اس غزل کے قافی ردیف الگ الگ کر کے لکھیں۔ قافی کہتے ہیں ملتے جلتے الفاظ کو جو شعر میں اور پوری غزل میں بارہا آتے ہیں۔ ردیف کہتے ہیں شعر میں آنے والے آخر میں بارہا الفاظ ہیں جو بار بار شعر کے آخر پر آتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ قافی ہے فضا، رہنما، صبا، خطا، کیا اور ابتدا، جبکہ حسرت موہانی کی غزل کی ردیف ہے ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے غزل کے تیسرے شعر اور مقطع کی تشریح کیجیے۔ تشریح پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو مکمل کروا چکی ہوں، ایک سے لے کے مطلع سے لے کے مقطع تک کی تمام اشعار کی تشریحات میں نے کی ہیں، تو اس لیے وہاں سے آپ اس کی تشریح کیجیے گا۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کیجیے۔ راحت فضا ہے، راحت فضا کہتے ہیں سکون بخشنا، یعنی سکون پہنچانے والا وہ بات جس سے سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ سرر کہتے ہیں لفظی معنی ہے آندھی، طوفان، اس سے مراد زندگی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ درماندہ ہے، درماندہ کہا جاتا ہے عاجز کو کہا جاتا ہے، غریب، بے مایا، حقیقت والا۔ بارگاہ عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جگہ جہاں سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ انتہا، انتہا کہتے ہیں آخری حد کو کہا جاتا ہے، آخر کو کہا جاتا ہے جہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، اس غزل کا جو شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں اور پسندگی کی وجہ بھی تحریر کریں۔ یہ عموماً آپ کا پیپر میں سوال نہیں آتا لیکن آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو سب سے پسند آیا ہے شعر اسے اپنی کاپی پر لکھیں اور اس کی وجہ بھی بیان کریں کہ آپ کو یہ شعر کیوں پسند ہے۔ تو اس میں مجھے عموماً اس کا مقطع بہت پسند ہے کیونکہ اس میں شاہ عالی نے اس میں حسرت نے بیان کیا ہے کہ ابتدا کرنے سے ہی جو ہے نا معرفت حق کی انتہا کی منزل اس کے قریب آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی تمام تر خواہشات تابع کرنی پڑتی ہے، تو جس سے ہمیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، اس غزل کا مطلع اور مقطع کاپیوں میں خوش خط لکھیں۔ مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، مقطع آخری شعر کو۔ یہاں نیچے بیان بھی یہ کرتی ہوں، اس کی تعریف ہے۔ اس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، طلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، بشرطیاں اس کے دونوں مصرے ہم کافیاں یعنی ہم آواز ہوں یا ہم کافیاں ہم ردیف ہوں۔ غالب کی ایک غزل کا مطلع اس طرح سے کہتے ہیں پر ذائچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جبکہ مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص ادبی نام استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔
اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کا آخری شعر میں شاعر نے اپنا نام نہیں استعمال کیا، جیسے کہ آپ نے یہ آخری شعر پڑھا تھا اس میں حسرت کا نام موجود تھا، تو وہ مقطع ہے. اگر یہاں پر نام نہیں ہوگا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ آخری شعر کہلائے گا. بلکہ آخری شعر ہوگا. ناصر کاظمی کی یہ غزل کا مقطع ہے. کہتے ہیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی بڑی ہے ابھی. اس میں ناصر ہے تو اس وجہ سے یہ مقطع ہے، ادبی نام کی وجہ سے، تخلص کی وجہ سے. تو اگر یہ نہیں ہوگا ناصر اور اس میں کوئی اور لفظ لگا کے اس کو پورا کیا جائے گا تو یہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں. جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس کو اچھی طرح یاد کریے، اپنی کتابوں پر مکمل مشق کو حل کریے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.